بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امریکہ میں ڈاکٹرز نے ہارٹ کے ایک پیشنٹ کو چند روز پہلے خنزیر کا دل لگایا اور ایک کامیاب آپریشن کیا۔ خنزیر کا دل ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ انسانی آرگن کے بہت قریب ہے۔ البتہ سور کے دل میں ڈاکٹرز نے کچھ 10 کے قریب جینیاتی تبدیلیاں کی تاکہ انسانی جسم کے لیے اسے قابل قبول بنایا جا سکے۔ امریکہ میں ڈاکٹر دہائیوں سے اس پر محنت کر رہے تھے، بالآخر اس پر کامیاب ہو گئے کہ انہوں نے ایک انسان کو سور کا دل لگا کر کامیاب آپریشن کر لیا۔ اس سے پہلے ماضی میں امریکہ میں ایک انسان کو لنگور کا دل لگایا گیا تھا، وہ بھی ایک کامیاب آپریشن تھا، لیکن 21 روز کے بعد مریض مر گیا۔ حال ہی میں جو ایک انسان ڈیوڈ نامی ایک شخص کو سور کا دل لگایا گیا ہے، یہ بھی ایک کامیاب آپریشن ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ یہ انسان ایک صحت یاب انسان کی طرح زندگی گزارے گا۔ جب امریکہ میں ڈاکٹرز نے سور کا دل ایک انسان کو لگایا تو پوری دنیا میں بحث شروع ہو گئی کہ کیا انسان کو سور کا دل لگایا جا سکتا ہے۔ خود امریکہ ہی میں انسانوں کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی NGOs نے اس پر احتجاج کیا، لیکن ہمارے سوچنے کا ایک الگ زاویہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ کیا انسان کو سور کا دل یا سور کے اعضاء لگائے جا سکتے ہیں اور ٹرانسپلانٹ کیے جا سکتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ سور نجس العین ہے۔ قرآن عظیم الشان میں کم از کم 4 مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ رب العالمین نے اس کے حرام ہونے کا واضح اعلان کیا ہے۔ خنزیر، اللہ رب العالمین نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ سور کا گوشت تمہارے لیے حرام ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا سور کے اعضاء انسان کے جسم میں پیوند کیے جا سکتے ہیں؟ کیا ان کو ٹرانسپلانٹ کیا جا سکتا ہے؟ اور اگر کیا جائے تو کیا یہ جائز ہوگا؟ یہاں پر ایک بات کو یاد رکھیے، اللہ رب العالمین نے قرآن میں جو اس کے حرام ہونے کا اعلان کیا ہے، اس کے بعد ایک رخصت بھی عنایت فرمائی ہے، اور وہ کیا ہے؟ فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ جو کوئی اضطرار کی حالت میں ہو اور اس کو ضرورت پیش آ جائے تو وہ سرکشی اختیار کرنے والا نہ ہو تو وہ اس سے انتفاع کر سکتا ہے، فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یہ حالت اضطرار کیا ہے؟ حالت اضطرار کا معنی ہے کہ انسان کی زندگی کو، اس کی عزت و آبرو کو شدید خطرہ لاحق ہو تو پھر انسان ان حرام چیزوں سے بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یہ فائدہ دراصل خود رب العالمین نے انسان کے لیے گنجائش بنا کر پیدا کیے۔ کیوں پیدا کیے؟ اس لیے پیدا کیا ہے، رب العالمین کی نظر میں بھی اور اسلام کی نظر میں بھی انسان کی زندگی کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بلکہ کائنات کی ہر چیز سے زیادہ اہمیت ہے۔ اس لیے رب العالمین نے یہ رخصت عنایت فرمائی کہ اگر کسی کی جان بن آئے اور اس کے لیے جینے کا مسئلہ پیدا ہو جائے تو اسے چاہیے، اسے یہ رخصت ہے کہ وہ سور کا گوشت کھا بھی سکتا ہے۔ اب یہاں پر معاملہ کھانے کا نہیں، بلکہ سور کے اعضاء سے انسان کے اعضاء کی پیوند کاری کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب اللہ رب العالمین حالت اضطرار میں کھانے کی رخصت عنایت فرما رہے ہیں تو ایک انسان کی جان بچانے کے لیے بطریق اولیٰ یہ اجازت ہونی چاہیے کہ اس کی جان بچ جائے، لیکن حالت اضطرار کے اپنے کچھ قوانین ہیں۔ ان میں ایک یہ ہے کہ انسان سرکشی اختیار کر کے حرام میں مبتلا ہونے والا نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ہی حالت اضطرار ختم ہو، انسان اس حرام کام کو چھوڑ دے۔ تیسری بات یہ ہے کہ انسان اگر اس میں مبتلا ہو گیا ہے،
اس سے نکلنے کے لیے کوشش کرتا رہے. یعنی ڈاکٹرز نے آج انسان کو سور کا دل لگا کر اس کی جان بچا لی، لیکن اب انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کوئی اور متبادل ذریعہ ایسا تلاش کریں یا کوئی ایسی غذا یا دوائی تیار کریں جس کے ذریعے مستقبل میں انسان کی جان بچائی جا سکتی ہو اور سور کے اعضاء کی ضرورت محسوس نہ کی جائے. جہاں تک بات ہے اس سلسلے میں دلائل کی، اس میں دلائل بھی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کی شریعت ہی سے ملتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، ان کو خارش لاحق ہوئی. آپ جانتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد پر ریشم پہننا حرام کیا ہے، اور اس شخص پر جو ریشم پہنتا ہے اس کو دنیا میں ریشم پہننے کی وجہ سے اللہ کے ہاں وعید کا سامنا کرنے کی حدیث ارشاد فرمائی. لیکن ایک شخص جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس کو ایک خارش یا خاص قسم کی الرجی لاحق تھی، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، مجھے خارش ہے اور میرے طبیب نے مجھے مشورہ دیا ہے کہ میں ریشم پہنوں. میں آپ سے استفسار کرنا چاہتا ہوں کہ اب میں کیا کروں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کی اس حالت میں اس شخص کو ریشم پہننے کی اجازت مرحمت فرمائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سور کے بال سے چمڑے کو رفو کرنے یا سینے یا ٹانکا لگانے کی اجازت مرحمت فرمائی. دراصل یہ حرام جو چیزیں ہیں ان کا تعلق میڈیکلی کم ہے. زیادہ تر اسلامی شریعت کی نگاہ میں حرام چیزوں کے انسان پر، اخلاق پر بد اثرات کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اور شریعت اسلامیہ نے ان کو حرام قرار دیا ہے. جہاں تک اس کے طبی یا میڈیکلی فوائد و نقصانات کا معاملہ ہے تو وہ انسانوں پر چھوڑا گیا ہے. حیات الحیوان میں علامہ کمال الدین دمیری رحمہ اللہ نے صدیوں پہلے سور کے باب میں یہ بیان کیا ہے کہ سور کے جسم کے فلاں فلاں چیزوں سے بننے والی دوائیوں سے فلاں فلاں امراض کے علاج کیے جا سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حالت اضطرار ہو، انسان کے پاس کوئی چارہ کار نہ ہو، تو اس کی زندگی کی بہت اہمیت ہے اسلام کی نظر میں بھی. اور اسلام کہتا ہے کہ ایک زندگی کو بچانا پوری کائنات کے انسانوں کی زندگیوں کو بچانا ہے. اس لیے سور کے دل کو جو ایک انسان کے اندر ٹرانسپلانٹ کیا گیا ہے، یہ انسانوں کی بڑی کوشش اور کاوش ہے. البتہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ مستقبل میں انسان کے دل کے علاج کے لیے اس کو ایک مستقل ذریعہ بنانے کے بجائے کوئی جائز اور حلال ذریعہ تلاش کرنے کی